اور یہ جو امت بکھر رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی، اس ٹوٹی ہوئی امت کو وہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ساتھ پھر مکین گنبد خضرا سے جوڑ دے۔ اب حالات تو ہندوستان کی تاریخ آپ پڑھیں، بڑے عجب تھے۔ اپنی ذات میں وہ شیخ الاسلام بھی تھے، شیخ الہند بھی تھے، مگر داڑیاں بھی تھی، امامے بھی تھے، دستاریں بھی تھی، لمبے کرتے بھی تھے، نمازیں پڑھ پڑھ کے پیشانی پہ محراب بھی تھے، مگر نبی علیہ السلام کے حوالے سے عقیدہ یہ دیا جا رہا تھا کہ بس فرق اتنا ہے کہ ان کو نبوت مل گئی، ہمیں نہیں ملی، باقی ہماری اور ان کے جسم و جسامت میں کوئی فرق نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دور سے سن لیتے ہیں، یہ تو شرک ہے۔ یا ہر وقت ان کی تعریف کرنا، ان کی عزت و ناموس کی بات کرنا، یہ تو شرک ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی تعظیم، ادب، احترام، حضور کی محبت کو شرک ٹھہرا دیا۔ اب امت یہ پریشان تھی، اگر جس کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں اسی کی محبت شرک ہے تو ایمان پھر کیا ہے؟ ایمان پھر کیا ہے؟ پھر اس زمانے میں اللہ رب العالمین نے مرد کلندر کشتہ عشق و محبت کو برصغیر پاک و ہند کے اندر بھیجا، جس کو لوگ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت بریلوی کے نام سے جانتے ہیں۔ بریلی کے اندر نام آپ کا عبد مصطفیٰ، مگر آپ احمد رضا سے مشہور ہو گئے، اور پھر احمد رضا سے بڑھ کے آپ اعلیٰ حضرت کے نام سے شہرت پائی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی نسبت سے ہم بریلوی بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ بریلوی کوئی مسلک نہیں اعلیٰ کی، یہ صرف اعلیٰ حضرت کی نسبت ہے۔ مسلک ہمارا اہل سنت و جماعت ہے، یہ آپ بھی لکھ لیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ جو بریلوی کہا جاتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی نسبت سے ہے، یہ ایک پہچان ہے۔ پھر ہندوستان کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر کام کیا، اور اس وقت کے ہندوستان کے مسلمان کے ایمان کو بچایا۔ اسی لیے آج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا دشمن ایک بات بار بار کہتا ہے کہ جی ہندوستان میں شرک کا دروازہ امام احمد رضا نے کھولا ہے، مگر وہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ امام احمد رضا نے شرک کا دروازہ نہیں کھولا، اعلیٰ حضرت نے عشق و محبت کا دروازہ کھولا، آپ نے عشق رسول کا دروازہ کھولا، محبت رسول کا دروازہ کھولا۔ آپ نے پھر اپنا قلم اٹھایا اور اتنی طاقت اور جرت سے لکھا کہ سارے ہندوستان کے اور سامراج کے مولوی ایک طرف تھے، اعلیٰ حضرت اکیلا ایک طرف تھا۔ آپ کا ایک ایک جملہ ان کے اربوں خربوں روپے پانی کی طرح جو بہا رہے تھے ڈبو کے چلا جا رہا تھا۔ کیوں؟ آپ کا ایک ایک جملہ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے لکھا گیا تھا، محبت رسول میں ڈوب کے لکھا گیا تھا۔ اصل میں ہم نے اعلیٰ حضرت کو نہ پڑھا ہے نہ منبر سے بیان کیا ہے۔ کیا آپ کتنی بلند پائے کی شخصیت تھی؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی ذات پر آج بھی اس زمانے میں دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے آپ کی شخصیت پہ، کہ آپ نے زندگی کے تھوڑے حصے میں خدا داد صلاحیتوں کے ساتھ
وہ کون سی طاقت تھی کہ آپ کے نظریات آج بھی اسی طرح قائم اور دائم ہیں، اور جو عقائد اہل سنت کو آپ نے عطا کیے، اور جس طرح اس امت کے ایمان کو آپ نے بچایا۔ جب مخالفین یہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک کا خیال نماز میں آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ نے اس کے مد مقابل قرآن و سنت سے دلائل دے کر ثابت کیا کہ اس وقت تک ایک بندہ مومن کی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک اس کی نماز میں مصطفیٰ کا خیال نہ جائے۔ آپ نے قرآن و سنت کے دلائل سے یہ بات پھر ثابت کی۔ جب ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے، اس وقت قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ، احادیث صحیحہ کے دلائل کے ساتھ جس نے ثابت کیا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنا نبی کے صحابہ کی سنت ہے، اس امت کا اجتماعی عقیدہ ہے۔ جب سارے برصغیر کے اندر یہ بحث چھڑی ہوئی تھی، اور جہاں بدعت اور اسلام مخالف رسم و رواج عروج پر تھے کہ لوگ ہندوؤں کے تہوار میں جانا بڑی عزت سمجھتے تھے، بتوں کے پرساد کھاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کچھ نہیں ہوتا، اور ہندو کے ہاتھ کے ذبیحے کو جب جائز کیا جا رہا تھا، اس زمانے میں ہندوستان کے اندر اگر کوئی ایک عالم دین آپ کو ملے گا جس نے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوؤں کی دیوالی کا پرساد کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، وہ کوئی اور نہیں ملے گا، وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ملے گی، اعلیٰ حضرت کی ذات ملے گی۔ اور سب سے پہلے جس نے عقیدہ ختم نبوت ہندوستان کے اندر بات کی، اور آپ نے جس درجے پہ جا کے عقیدہ ختم نبوت پہ فتویٰ دیا، 1 صدی کے قریب زمانہ گزر گیا ہے، آج تک اپنے تو اپنے دشمن بھی اس بات کے قائل ہیں، دشمن بھی کہتے ہیں کہ جو کام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت پہ کیا ہے وہ کوئی مائی کا لال کر ہی نہیں سکا۔ اور جب بات آئی دفاع صحابہ کی، نبی پاک کے صحابہ کی عزت و عظمت کی، جب لوگ یہ کہتے تھے کہ سب ایک ہے کوئی حرج نہیں، اس زمانے میں جس نے یہ فتویٰ دیا اور قرآن و سنت سے دلائل دے کر دیا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو گالی دینے والا، ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کرنے والا، حضرت فاروق اعظم کی عدالت کا انکار کرنے والا، عثمان کی سخاوت کا انکار کرنے والا، نبی کے صحابہ کو گالی دینے والا، آپ نے فرمایا تم یہ بات کرتے ہو کہ اس سے سلام بلائیں یا نہ بلائیں، آپ نے فرمایا وہ مر جائے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ یہ کس نے فتویٰ دیا؟ یہ تھا ناموس صحابہ کی بات کہ جو اعلیٰ حضرت نے کی، آپ نے اس درجے پر جا کے بات کی، آپ نے فرمایا یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں۔ اور جب ساری دنیا کے علماء اس بات پر پریشان تھے، اور یہاں تک کہ اہل عرب کے علماء سے بات کی کہ ہندوستان کے اندر ایک آدمی ہے، ایک آدمی جو سارے لوگوں کو اپنے علم کی بنیاد پر کہتا ہے یہ گمراہ ہے، تلوار کے زور سے نہیں، علم کی بنیاد پر۔ علماء عرب نے جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارے پاس وہ کیا دلیل ہے جس دلیل کی بنیاد پر آپ اتنے سارے لوگوں کو گمراہ کہتے ہو؟
تم کہتے ہو ان کا ایمان ٹھیک نہیں. آپ نے کتاب لکھی حسام الحرمین، کتاب لکھی اور قرآن و سنت سے ثابت کیا. آپ نے فرمایا تیرے اور میرے باپ کو جو بندہ گالی دے ہم اس کو معاف نہیں کرتے، جو مصطفیٰ کی توہین کرے ہم اس کو کیسے معاف کر دیں؟ آپ نے فرمایا میں اس کو کیسے معاف کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، میں اس سے کیسے نرمی اختیار کر لوں؟ وہ کون تھا؟ وہ امام احمد رضا فاضل بریلی تھے، وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تھے، وہ آپ کی ذات و شخصیات تھی. اور یہ اپنے تو اپنے دشمن بھی آج بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو عشق رسول، جو ادب رسول، جو تعظیم رسول، جو مقام رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بیان کیا، فرماتے خدا کی قسم کوئی کمائی کا لال بیان کر ہی نہیں سکتا.